السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ آپ آج ہمارے گھر تشریف لائے، میں بڑی خوشی ہوئی۔ انکل، آپ کتنے ملک کا ٹور کیا ہوا ہوگا آپ نے؟ اچھا کتنے ملک آپ ٹور کیے ہوئے؟ اب تک 25 کتابیں ہو گئی ہیں جی۔ اور 23 ملک ہو گئے ہیں۔ 23 ملک؟ جی۔ کون کون سے ملک تھے، تھوڑا بتائیں گے؟ سب سے پہلے میں گیا تھا سعودی عرب، اور پھر ملائیشیا، متحدہ عرب امارات، جرمنی، اٹلی، فرانس، سوئٹزرلینڈ، ترکی، یورپ کے تقریباً 18 ممالک میں۔ اور میرا ارادہ یہ ہے 100 کتابیں لکھنی ہیں اور 100 ممالک کا سفر کرنا ہے۔ سفر کرنے کے نا 4 فائدے ہوتے ہیں، بڑے 4 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہوتا ہے، سب سے بڑی پہلے سفر وسیلہ ظفر۔ سفر کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ کامیابی ملنے کے مختلف طریقے، ایک طریقہ ہے کامیابی ملتی ہے، دوسرا ہے کہ اس کے مختلف قوموں سے، مختلف افراد سے جب آپ رابطہ رکھتے ہیں نا تو ان کی معلومات آپ کو آ جاتی ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دور ہے یہ معلومات کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے، تبادلہ خیال کا دور ہے۔ انکل، آپ نے ادھر بھی ٹور کیا، آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا، انکل ادھر کے مسلمانوں میں اور ادھر کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال کیا، بہت اہم سوال کیا۔ ایک اعتبار سے یہاں کے مسلمان بہت اچھے ہیں، یا بولنے کی آزادی ہے، لکھنے کی آزادی ہے، جیسے چاہیں عبادات کریں، مساجد بنا سکتے ہیں، مدارس بنا سکتے ہیں، خیرات کے کام کر سکتے ہیں، اتنی نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کو ذاتی طور پر عبادت تو کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں گھر میں نماز پڑھ لیں، یا مصلی ہوتا ہے اس میں نماز پڑھ لیں، خود زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن اجتماعی طور پر کوئی کام کرنا چاہیں اس کی پابندی نہیں ہوتی۔ اور وہاں پر جب تک کہ آپ کا کسی اسلامی مرکز کے ساتھ تعلق نہ ہو، ان کی اولادوں کے بگڑنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، مسلمان کے لیے ایمان بچانا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہاں پر ایمان خطرے میں رہتا ہے، وہاں پر ایمان خطرے میں؟ ہاں۔ اچھا انکل، ابھی آپ کی رمضان ٹرانسمیشن آ رہی ہے اس سال، وہ کون سے چینل پر آ رہی ہے؟ ہاں، پہلے میں رمضان ٹرانسمیشن کیا کرتا ہوں درسقرآن.com پر اور JTR میڈیا ہاؤس پر۔ اس سال چونکہ فیملی کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر تھا تو ہم نے حرمین شریفین میں یعنی مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں جو وہاں لوگ کس طرح رمضان گزارتے ہیں تو اس کو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے ولاگ بنائے ہیں، وہاں کے انٹرویوز لیے ہیں، اس کو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل مفتی انور غازی اور دوسرا یوٹیوب چینل ہے انور غازی ولاگ، اور اسی طرح ہمارا فیس بک ہے مفتی انور غازی اور انور غازی ولاگ، اور اسی طرح انسٹاگرام پر انور غازی کے نام سے ہے، ٹویٹر پر ہے، ٹک ٹاک پر ہے، تو انہی سوشل میڈیا پر اس کو ہم نے پھیلا دیا ہے۔ انکل، آپ کون کون سے ٹی وی چینل پر جا کر آ چکے ہیں اور ابھی آپ کا کون سے چینل پر انٹرویو ہونے والے ہیں؟ ہاں، ویسے تو چھوٹے موٹے چینل سے لے کے ڈاکٹر عامر لیاقت ہوتے تھے، روزنامہ جنگ میں کالم رکھتے تھے، اور جیو ٹی وی پر پروگرام کرتے تھے، اس کا پروگرام ہوتا تھا عالم آن لائن، اور اسی طرح وہ رمضان ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے، اس میں آ چکا ہوں۔ لیکن میرا ہدف یہ ہے کہ کسی بڑے چینل پر مستقل ایک پروگرام کرنا ہے دین اور دنیا کے نام سے، اس کی پلاننگ جاری ہے، اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے میں شروع ہو جائے گا۔ انکل، آپ کا اخبار میں بھی کالم آتا ہے؟ جی یہ کتنے ٹائم سے آ رہا ہے؟ ہاں، 2005 سے لے کر میں روزنامہ جنگ میں کالم لکھ رہا ہوں، اور اسی طرح 2007 سے لے کر روزنامہ اسلام میں کالم لکھ رہا ہوں۔ تو آج کل کالم کم پڑھے جاتے ہیں، اخبارات لوگ کم پڑھتے ہیں، پاکستان میں ایسا ہے، باہر ممالک میں اس وقت بھی اخبار کی بڑی اہمیت ہے، تو اس وقت میں مستقل روزنامہ جنگ میں کالم لکھتا ہوں، روزنامہ اسلام میں لکھتا ہوں۔ انکل، ابھی آپ کا کون سے ملک ٹور کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، ابھی میرا UK جانے کا ارادہ ہے، UK کا ویزا پروسیس چل رہا ہے۔ UK ایک پرانی جمہوریت رہی ہے، یہاں پر امریکہ نے بھی اس سے برطانیہ سے آزادی حاصل کی، بر صغیر پاک و ہند نے بھی برطانیہ سے آزادی حاصل کی، تو برطانیہ دیکھنے کا، برطانیہ کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا کون سے وہ فارمولے ہیں جو ان کو اب تک اتنی قدیم جمہوریت وہاں پر چل رہی ہے اور اس کا سسٹم مضبوط ہے، وہ دیکھنے کا ارادہ، برطانیہ جائیں گے انشاءاللہ۔
अंकल, आप जामअतुर रशीद मदरसे में पढ़ाते भी हैं या खाली उनका मीडिया हाउस ही चलाते जी, मैं वहाँ जो उलमा इकराम हैं जो दर्स निज़ामी कर चुके हैं, दर्स निज़ामी मुकम्मल कर लेते हैं, उनके लिए चंद शोबे हैं जिनको तखस्सुसात कहा जाता है। तखस्सुस फिल इफ्ता, तखस्सुस फिल हलाल, तखस्सुस फिल फ़ुनून और फिल इंग्लिश और दावा। तो इसमें जो दो शोबे कुल्लियतुल फ़ुनून और कुल्लियतुद दावा, इन दो में पढ़ाता हूँ। कुल्लियतुल फ़ुनून में यह है कि उलमा इकराम को लिखने का फ़न सिखाया जाता है और कुल्लियतुद दावा में उलमा इकराम को बोलने का फ़न सिखाया जाता है। और उनका जो मीडिया है, जेटीआर मीडिया हाउस, उसका मैं न्यूज़ एडिटर हूँ। अंकल, मैंने सुना है आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के शागिर्द भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल सही। हमारे जो दौरा हदीस हमने किया है जिसमें बुखारी शरीफ पढ़ी जाती है, तो वो हमने उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के साथ पढ़ी है, उनसे पढ़ी है। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के पास सही मुस्लिम पढ़ी है और शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के साथ हमारा ख़ास ताल्लुक़ है और हज़रत हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा भी अक़ीदत का ताल्लुक़ है और वक्तन फ़वक्तन हज़रत से मुलाकात होती रहती है, हज़रत के ख़यालात जानते रहते हैं। अंकल, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत आप हमारे घर आते रहिएगा। हमें आपके अब्बू जो थे ना, आपके अब्बू और आपके चचा, हम क्लास फेलू हैं और कुरान पाक हमने साथ पढ़ा है। तकरीबन 10 साल हम एक ही मदरसे में रहे हैं। तो आप जानते हैं ना कि जो बचपन के जो साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, क्लास फेलू होते हैं, वो नहीं भूलते। तो इसलिए आपके घर आकर, आपके वालिद से मिलकर, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह आना जाना लगा रहेगा। अंकल, हमें भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।